السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ ہر نئی ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ڈیلی نائٹ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی سٹوری اپڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو آئیے سنتے ہیں حقیقت پر مبنی ایک کہانی، جامن کا درخت۔ یہ کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ شہر میں نئے شفٹ ہوئے تھے۔ یہ شہر کا پوش اور پر رونق علاقہ تھا۔ یہاں پر لوگوں کی بڑی بڑی کوٹھیاں اور ڈبل اور ٹرپل سٹوری والے مکان تھے۔ ہم لوگوں نے جو مکان خریدا تھا وہ مکان بھی 2 منزلہ تھا۔ ابھی ہمیں آئے ہوئے اس مکان میں چند دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن میری بڑی بہن راحیلہ مجھ سے کہنے لگی، چلو اوپر چھت پر چلتے ہیں۔ آپی راحیلہ نے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھام رکھے تھے۔ ایک کپ انہوں نے مجھے تھما دیا اور میں بھی خوشی خوشی ان کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگی اور چھت پر پہنچ گئی۔ ہم آہستہ آہستہ گرم چائے کے سپ بھی لے رہی تھی اور ساتھ ہی اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ ابھی ہم اپنے ارد گرد کے گھروں کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں کہ اچانک میری نظر اپنے گھر کے ساتھ والے گھر پر پڑی۔ یہ گھر سنگل سٹوری بنا ہوا تھا۔ اس گھر میں 2 کمرے تھے اور آگے ایک کھلا اور بڑا سا صحن تھا۔ صحن کے درمیان ایک بڑا سا جامن کا درخت لگا ہوا تھا۔ جب میری نظر جامن کے درخت کے نیچے 2 قبروں پر پڑی تو میں مارے حیرت کے چلائی۔ میرے چلانے پر آپی راحیلہ میری طرف متوجہ ہو گئیں۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ آپی نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ آپی وہ دیکھیں جامن کے درخت کے نیچے کیا ہے؟ میں نے تشویش انداز میں اس طرف دیکھا۔ میں نے تشویش انداز میں اس طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کیا ہے؟ کوئی شیر؟ چیتا تو نہیں؟ وہاں تم نے دیکھ لیا جو یوں سہم گئی ہو؟ آپی نے مجھے ڈانٹا۔ لیکن جب آپی راحیلہ نے خود جامن کے درخت کے نیچے نظریں دوڑائیں اور وہاں قبریں دیکھ کر ان کی بھی سٹم گم ہو گئی۔ قبریں اس پر رونق علاقے میں کہاں سے آ گئیں؟ آپی ہڑبڑائیں۔ آپی قبریں تو قبرستان میں ہوتی ہیں، یہ قبریں یہاں پر کیوں بنی ہوئی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شام ہونے والی ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، چلو نیچے۔ آپی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے نیچے لے آئیں۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ جمعرات کا دن تھا اور شام ہونے والی تھی۔ آج پھر ہم دونوں بہنیں اوپر ٹیرس پر کھڑی تھیں، لیکن آج ساتھ والے مکان کا اور ہی منظر تھا۔ وہاں قبروں کے ارد گرد کافی لوگ جمع تھے اور کچھ لوگ فاتحہ خوانی کر رہے تھے، کچھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک ادھیڑ عمر کی عورت اٹھی اور مٹھائی والا ڈبہ کھول کر لوگوں میں مٹھائی تقسیم کرنے لگی۔ مٹھائی تقسیم کر کے وہ عورت ہمارے گھر کے سامنے والے گھر میں گھس گئی۔ ہم دونوں تجسس کا شکار تھیں کہ آخر یہ قبریں کن لوگوں کی ہیں؟ یہاں پر لوگ یوں فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ ہم دونوں بہنیں پھر حسرت میں ڈوبی ہوئی نیچے آ گئیں کیونکہ شام ہونے والی تھی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت امی نے بریانی بنائی اور مجھ سے بولیں، جاؤ سامنے والے گھر میں دے آؤ۔ اتنے دن ہو گئے ہیں ہمارے یہاں آئے ہوئے، چلو کہیں الیگ سلیگ تو بڑھے۔ اتنے دن ہو گئے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے، چلو کہیں الیگ سلیگ تو بڑھے گی نا۔ امی نے مجھے بریانی کی ٹرے تھماتے ہوئے کہا۔ راحیلہ آپی بھی میرے ساتھ بولیں۔ جب ہم گلی میں آئیں تو سامنے والے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ راہداری عبور کر کے ایک بڑا سا لان تھا۔ لان بہت سبز تھا۔ لان کے ایک طرف پودے اور پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں۔ لان کے درمیان پلاسٹک کی 4-5 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کرسی پر وہ ادھیڑ عمر عورت بیٹھی ہوئی تھی جو کہ کل شام کو قبروں پر فاتحہ خوانی کے بعد وہاں مٹھائی تقسیم کر رہی تھی۔ اس وقت اس عورت نے سفید چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی اور دائیں ہاتھ میں تسبیح پکڑے منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، ہم نے یک زبان ہو کر کہا۔ وعلیکم السلام، وہ عورت اپنائیت سے بولی۔ اس کی عمر کوئی 65 اور 70 سال کے لگ بھگ تھی۔ آنٹی، ہم آپ کے پڑوس میں نئے آئے ہیں اور امی نے آپ کے لیے بریانی بھیجی ہے، میں نے کسی تردد کے بغیر کہا۔ بریانی کی ٹرے پکڑ کے
اس عورت نے پاس پڑے ہوئے میز پر رکھی۔ ہمارا شکریہ ادا کیا اور ہم دونوں بہنوں کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں اور آپی آنٹی کے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں پر براجمان ہو گئیں۔ ضروری تعارف اور علیگ سلیگ کے بعد ہم اپنے اصل مقصد کی طرف آئیں، جس کا ہمیں 2 دن سے تجسس تھا۔ آنٹی، یہ جو ہمارے ساتھ والا سنگل مکان ہے، اس مکان کے سیر میں جامن کے درخت کے نیچے جو 2 قبریں بنی ہیں، وہ کن لوگوں کی ہیں؟ آپی راحیلہ نے اس سفید رنگت والی باوقار عورت سے پوچھا۔ آپی راحیلہ کے پوچھنے پر وہ عورت کچھ دیر خاموش رہی۔ پھر انہوں نے ہمیں جو کچھ بتایا، چلیں ہم ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام فردوس ہے۔ یہ آج سے 32 سال پہلے کی بات ہے، جب میرا بڑا بیٹا عمر 8 سال کا اور چھوٹا بیٹا تیمور 5 سال کا تھا۔ میرے شوہر فیضان ایک فیکٹری میں فورمین تھے۔ میں اپنے ساس سسر، ایک نند اور ایک دیور کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی۔ میرے سسر انتظار احمد پولیس سے ریٹائر ہو چکے تھے اور ان کی ماہانہ پنشن آتی تھی۔ میرے شوہر اور سسر کی پنشن سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ میری ساس نسرین بھی بہت نیک عورت تھی۔ گھر کے سبھی افراد میری بہت عزت اور قدر کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے ہی صوفی شہاب الدین اور ان کی بیوی ختیجہ رہتے تھے۔ محلے کے سبھی بچے اور جوان ان کو چچا شہاب کہتے تھے۔ آج سے 32 سال پہلے چچا شہاب اور ان کی بیوی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ چچا شہاب اور چچی ختیجہ دونوں میاں بیوی بہت نیک اور پرہیزگار تھے۔ دونوں میاں بیوی 5 وقت کی نماز پڑھتے۔ چچا شہاب تہجد کے وقت اٹھ کر مسجد جاتے، اسپیکر لگا کر لوگوں کو تہجد کے لیے جگاتے، اسپیکر پر نعتیں پڑھتے کیونکہ ان کی آواز بہت سریلی تھی۔ صبح کے وقت مسجد میں بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے تھے۔ میرے سسر انتظار احمد اور چچا شہاب کی کافی گہری دوستی تھی۔ میں نے ان سے ہی سنا تھا کہ چچا شہاب کسی وقت گاؤں میں رہتے تھے، پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی نواز کو لے کر شہر آ گئے۔ یہاں پر چچا شہاب کا بہت اچھا کپڑے کا کاروبار چل نکلا۔ انہوں نے اپنی محنت سے گھر بنایا اور ساتھ اپنے بھائی نواز کو بھی گھر بنا کر دیا۔ لیکن چچا شہاب کا چھوٹا بھائی نواز کافی عیاش تھا۔ شادی کے بعد اللہ نے اسے 4 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا۔ باپ کی طرح بیٹے بھی نکمے اور آوارہ نکلے۔ انہوں نے بامشکل 8 جماعتیں ہی پڑھیں، پھر غلط کاموں میں لگ گئے۔ بے انتہا عیاشیوں کی وجہ سے نواز کا مکان قرض خواہوں نے ہتھیا لیا، جس کی وجہ سے نواز نے یہاں سے 1-2 محلے چھوڑ کر کرائے پر گھر لیا۔ چچا شہاب اپنے بھائی نواز اور بھتیجوں کو بہت سمجھاتا کہ وہ غلط کام چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں اور 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ نواز آگے سے طنز کر کے کہتا کہ نماز تو بھائی تم اور تمہاری بیوی بھی پڑھتے ہیں، مگر تم لوگوں کو اللہ نے اولاد بھی نہیں دی جو کہ تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھ سکے اور تم دونوں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے۔ چچا شہاب کا دل اپنے بھائی کی باتیں سن کر بہت دکھتا، لیکن وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ ایک دن میرے سسر اور شوہر فیضان فجر کی نماز ادا کر کے گھر واپس آئے۔ آج صوفی شہاب الدین نے مسجد میں امامت نہیں کروائی۔ جاؤ جاؤ نسرین، پتہ کرو ان کے گھر جا کے کیا بات ہے۔ میرے سسر میری ساس نسرین سے تشویشی انداز میں بولے۔ میری ساس کی چونکہ چچا شہاب کی بیوی ختیجہ سے کافی علیگ سلیگ تھی۔ کبھی میری ساس ان کے گھر چلی جاتی اور کبھی چچی ختیجہ ہمارے گھر آ جاتی۔ میرے سسر کے کہنے پر میری ساس فوراً چچا شہاب کی طرف گئی، لیکن الٹے قدموں واپس آ گئیں اور کہنے لگیں کہ صوفی شہاب کے دروازے پر تالا پڑا ہے۔ کیا میرے سسر کا مارے حیرت سے منہ کھل گیا۔ ہم سب کو بھی بہت حیرت ہوئی کہ راتوں رات بغیر بتائے آخر یہ دونوں میاں بیوی کہاں چلے گئے ہیں۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، اس طرح 1 مہینہ گزرا، لیکن چچا شہاب اور چچی ختیجہ گھر واپس نہ آئے۔ چچا شہاب سے محلے میں کافی رونق تھی۔ چھوٹے بڑے سبھی ان کے بغیر اداس تھے، کیونکہ غریبوں مسکینوں بلکہ سبھی کی وہ مدد کیا کرتے تھے اور سبھی کے کام آتے تھے۔ ایک دن میرے سسر اور شوہر جب فجر کی نماز پڑھ کر گھر واپس آئے تو میرے سسر میری ساس سے کہنے لگے، صوفی شہاب کے گھر کے دروازے کا تالا کھلا ہوا ہے، تم پتہ کر کے آؤ، شاید وہ لوگ واپس آ چکے ہیں۔ میری ساس
خوشی سے چچا صاحب کے گھر کی طرف چلی گئی۔ جب واپس آئیں تو ان کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ میرے سسر کے پوچھنے پر کہنے لگیں صوفی صاحب اور ختیجہ بہن نہیں آئے، لیکن اس گھر میں ان کے چھوٹے بھائی نواز اور اس کی بیوی بچے ضرور آ چکے ہیں۔ ہم سب کو یہ سن کر بہت حیرت بھی ہوئی اور صدمہ بھی ہوا۔ میرے سسر غصے سے بولے، یہ آوارہ اور عیاش شخص اپنے آوارہ بیٹوں کے ساتھ ہمارے محلے میں کیوں آ گیا ہے اور اپنے بھائی کے مکان میں کیا کر رہا ہے؟ میں ابھی نواز سے جا کر پوچھتا ہوں کہ یہ صوفی صاحب کے مکان میں کیا کر رہا ہے اور صوفی صاحب کہاں پر ہے۔ میرے سسر غصے میں گھر سے نکلے۔ میرے سسر کے پوچھنے پر نواز نے بتایا، صاحب بھائی بھابھی کو لے کر آبائی گاؤں چلے گئے ہیں اور یہ مکان اور دکان میرے اور میرے بچوں کے نام کر گئے ہیں۔ تم جھوٹ بولتے ہو صاحب، ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے سسر چونکہ نواز کی خباثت سے واقف تھے، اس لیے بے یقینی سے بولے، اگر انتظار صاحب آپ کو یقین نہیں آتا تو میں بھائی جان کا لکھا ہوا خط آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر نواز نے اپنی جیب سے خط نکال کر میرے سسر کے سامنے رکھ دیا۔ میرے سسر صاحب جیسے جیسے خط پڑھ رہے تھے ان کو یقین آتا گیا کہ واقعی صوفی صاحب یہاں سے جا چکے ہیں اور انہوں نے اپنا مکان اور دکان نواز اور اس کے بچوں کے نام لگا دیا ہے۔ نواز اور اس کی فیملی جب سے ہمارے محلے میں آئی تھی، اس نے ہمارا کیا پورے محلے کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ نواز کے چاروں بیٹے ایک نمبر کے لفنگے اور آوارہ تھے۔ محلے کی آتی جاتی بہنوں اور بیٹیوں کو آوازیں کستے۔ نواز کے دونوں بڑے بیٹے امجد اور توقیر تو جوا کھیلنے کے علاوہ لوگوں کے گھروں میں چوریاں بھی کرتے تھے۔ نواز کی بیوی مجیدہ بھی بہت لڑاکا اور بد مزاج عورت تھی۔ وہ معمولی باتوں پر محلے کی عورتوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی۔ ایک دن میرے سسر گھر میں کچھ دیسی مرغیاں پالنے کے لیے لے آئے۔ نیچے جگہ کچھ تنگ ہو گئی۔ ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئی۔ اوپر شفٹ ہونے کے باوجود ہمارے گھر ہنڈیاں ایک جگہ پہ ہی پکتی اور ہم کھانا بھی اکٹھے اور مل جل کر کھاتے تھے۔ ایک رات کی بات ہے، یہ رات کے کوئی 12 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھنے کے لیے ان کے کمرے میں جانے لگی تو اچانک میری نظر چچا صاحب کے گھر پر گئی۔ چچا صاحب کے صحن میں ایک جامن کا درخت لگا ہوا تھا۔ اس درخت کو چچا صاحب نے ایک چھوٹے سے پودے کے طور پر لگایا تھا۔ پھلتے پھولتے اب وہ ایک بہت بڑا تنا وار درخت بن چکا تھا۔ چچا صاحب دن رات اس درخت کی دیکھ بھال کرتے، روز جامن کے درخت کو پانی دیتے تھے۔ جب جامنوں کا موسم آتا تو اس درخت پر بہت بڑے بڑے میٹھے اور لذیذ جامن لگتے تھے۔ چچا صاحب جامن محلے کے سبھی لوگوں میں بانٹتے تھے، غرض کہ چچا صاحب کو اس جامن کے درخت سے بہت بڑی عقیدت تھی۔ میں نے اس رات 12 بجے دیکھا کہ جامن کا درخت صحن میں چل پھر رہا ہے۔ وہ درخت کبھی آگے چلتا اور کبھی پیچھے کو چلتا، کبھی دائیں ہوتا کبھی بائیں ہوتا۔ پت جھڑ کا موسم تھا اور اس کی شاخیں بڑی بڑی ہو کر سانپوں کی طرح لہرا رہی تھیں اور ان شاخوں سے سرخ شعاعیں نکل رہی تھیں۔ مجھ سے مزید یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ میں الٹے قدموں واپس اپنے کمرے میں آئی اور فیضان کو آوازیں دینے لگی۔ فیضان میری آواز پر بڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا فردوس، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ فیضان نے مجھے کاندھے سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ فیضان، میں نے چچا صاحب کے صحن میں لگے ہوئے درخت کو صحن میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ اس کی شاخیں بڑی بڑی کالے سانپوں کی طرح لہرا رہی تھیں۔ فردوس، تمہیں وہم ہو گیا ہے، بھلا درختوں نے بھی کبھی حرکت کی ہے؟ تم آیت الکرسی پڑھو اور آرام سے سو جاؤ۔ فیضان نے مجھے دلاسا دیا اور خود بیڈ پر لیٹتے ہی سو گئے۔ میں کچھ دیر درخت کے بارے میں سوچتی رہی، پھر نیند مجھ پر بھی غالب آئی اور میں بھی نیند کی وادی میں چلی گئی۔ صبح میں نیچے کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی جب میرے دیور رضوان نے بتایا کہ چچا نواز کا بیٹا گڈو، جو کہ 15 برس کا تھا، جامن کے درخت کے نیچے سے مردہ حالت میں پایا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے کام کرتے ہاتھ وہیں رک گئے۔ جب میں اور میری ساس ان کے گھر میں گئے تو ان کے گھر میں کوہرام برپا تھا۔ گڈو کو کسی چیز نے بری طرح کچلا ہوا تھا۔ میں کبھی مرے ہوئے گڈو کو دیکھتی اور کبھی رات کا وہ منظر یاد کرتی جب جامن کا درخت حرکت کر رہا تھا۔
آہوں اور سسکیوں کے ساتھ گڈو کو دفنا دیا گیا۔ گڈو کو دنیا سے گئے 15-16 دن ہو چکے تھے۔ اس رات میں پیاس کی وجہ سے پانی پینے اٹھی۔ یہ رات کے کوئی 2 بجے کا وقت تھا۔ جیسے ہی میں اوپر والے پوشن کے نل سے پانی پینے لگی تو میری نظر چچا شہاب کے صحن کی طرف اٹھی تو پھر یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس رات پھر جامن کا درخت حرکت کر کے کبھی آگے کی طرف چل رہا تھا اور کبھی پیچھے کی طرف حرکت کر رہا تھا۔ اس کی شاخیں بڑی ہو کر سانپوں کی طرح لہرا رہی تھیں اور شاخوں میں سے سرخ رنگ کے انگارے نکل رہے تھے۔ میں پانی پیے بغیر چیختی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آئی۔ فیضان میری آواز سے اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے، لگتا ہے جناب نے آج پھر جامن کے درخت کو حرکت کرتے دیکھ لیا ہے۔ فیضان نیند سے بھرے پھر خمار لہجے میں بولے، جی میں نے آج پھر درخت کو حرکت میں دیکھ لیا ہے، اللہ خیر کرے۔ اس دن درخت کو حرکت میں دیکھا تھا تو صبح چچا نواز کا سب سے چھوٹا بیٹا گڈو مردہ پڑا ملا تھا۔ پتہ نہیں صبح کیا ہوتا ہے؟ میں ڈر سے سہمے انداز میں بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، آیت الکرسی پڑھو اور سو جاؤ۔ فیضان نے اتنا کہہ کر کروٹ بدلی اور پھر سو گئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر جب میرے سسر اور شوہر واپس گھر آئے تو میرے سسر کہنے لگے، انہوں نے چچا نواز کے گھر سے رونے کی آواز سنی ہے، اللہ خیر کرے۔ میرے چائے بناتی کے ہاتھ رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ نواز کا بڑا بیٹا شفیق جامن کے درخت کے نیچے سے مردہ حالت میں ملا ہے۔ شفیق گڈو سے 2 سال بڑا تھا اور 17 سال کا تھا۔ شفیق کو بھی کسی نادیدہ چیز نے کچلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات تھے۔ نواز کے دوسرے بیٹے کی یوں موت نے نواز اور مجیدہ کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ کوئی بھی ان کی موت کا اصل سبب نہیں جانتا تھا، لیکن میرے دل میں کچھ شک سا تھا، لیکن اپنا یہ شک کسی پہ ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر شفیق کو بھی شام سے پہلے دفنا دیا گیا۔ شفیق کو دنیا سے گئے ابھی مہینہ ہی ہوا ہوگا۔ ایک رات میں کافی جلدی سو گئی۔ یہ رات کے کوئی 1 بجے کا ٹائم تھا جب فیضان نے مجھے آوازیں دے کر جگایا۔ کیا ہوا فیضان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے فکر مندی سے کہا۔ میں نے جامن کے درخت کو ادھر ادھر حرکت کرتے دیکھا ہے۔ اس کی شاخیں سانپ کی طرح لہرا رہی تھیں اور شاخوں سے سرخ رنگ کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ فیضان نے فخر ہوتی رنگت کے ساتھ مجھے کہا، صبح پتہ نہیں چچا نواز کے گھر کون سی آفت آتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور فیضان کو دلاسا دیا کہ وہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے۔ صبح بھی یہ بھیانک ناک خبر کے ساتھ جاگی کہ چچا نواز کی 18 سال کی بیٹی عابدہ جامن کے درخت کے نیچے مردہ حالت میں ملی ہے۔ اکلوتی اور جوان بیٹی کی موت پر چچی مجیدہ اور چچا نواز چیخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھیں۔ محلے کے سبھی لوگ خوف زدہ تھے کہ پتہ نہیں نواز سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے 3 بچے اتنی بھیانک موت مرے ہیں۔ جب سب لوگ استغفراللہ پڑھ رہے تھے۔ چچا نواز کی بیٹی کی وفات کے دوسرے دن میں نے اور فیضان نے اپنے سسر کو جامن کے درخت کی حرکت والی بات اور پھر جامن کے درخت کے نیچے چچا نواز کے 3 بچوں کو مردہ حالت میں ملنا سب کچھ بتا دیا۔ میرے سسر صاحب کافی جہاندیدہ اور عقلمند انسان تھے۔ وہ بہت جلد سمجھ گئے کہ جامن کے درخت میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس وجہ سے نواز پر اتنی آفتیں ٹوٹ پڑی ہیں۔ دوسرے دن میرے سسر اپنے پیر ارتضیٰ محمود نقشبندی کو گھر لے آئے اور انہیں چچا نواز کے بچوں کی ہلاکتوں اور جامن کے درخت کی حرکت کے بارے میں بتایا۔ پیر ارتضیٰ محمود نقشبندی کافی پہنچے ہوئے پیر تھے۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک مجھے صوفی شہاب کے گھر نہ لے کر جاؤ گے اور جب تک میں جامن کا درخت نہ دیکھ لوں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میرے سسر نے پیر ارتضیٰ محمود نقشبندی کو اپنے ساتھ لیا اور چچا نواز کے گھر جا پہنچے۔ ساتھ میرے شوہر فیضان بھی تھے۔ پیر ارتضیٰ محمود نقشبندی جامن کے درخت کے نیچے ہو کر کافی دیر پڑھائی کرتے رہے۔ پھر میرے سسر سے بولے، جامن کے درخت کے چاروں طرف 4-5 فٹ کی کھدائی کی جائے۔ میرے شوہر فیضان محلے کے 1-2 نوجوانوں کو اور لے گئے۔ اتنے میں وہاں کافی مرد، عورتیں اور بچے جمع ہو گئے۔ جیسے ہی کھدائی شروع کی، تھوڑی دیر بعد ہی فیضان کو نیچے انسانی وجود ملے۔ جب ان لاشوں کو نکالا گیا اور لاشوں کے اوپر سے چادریں ہٹائی گئیں تو وہ لاشیں صوفی شہاب اور ان کی بیوی ختیجہ کی تھیں۔
دونوں کے چہرے بالکل تر و تازہ اور روشن تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی ان کی موت ہوئی ہے۔ چچا نواز چیخنے لگا اور صوفی صاحب کی لاش سے لپٹ گیا۔ بھائی جان، مجھے معاف کر دیں، میں نے اور میرے بیٹوں نے آپ کا اور بھابھی کا قتل کر کے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ آپ لوگوں کے قتل کی اللہ نے مجھے بڑی بھیانک سزا دی ہے۔ اللہ نے میرے 3 جوان بچے چھین لیے ہیں۔ مجھے اپنے کیے کی اللہ نے بہت بڑی سزا دی ہے۔ نواز کے منہ سے یہ حقیقت جان کر کہ صوفی صاحب کو اس نے اور اس کے بیٹوں نے قتل کیا ہے، وہاں موجود سبھی لوگ بڑے حیران اور غمزدہ ہوئے اور نواز اور اس کے بیٹوں کو لعن طعن کرنے لگے۔ میرے سسر نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے چچا نواز اور اس کے بیٹوں کو گرفتار کیا اور چچا شہاب اور چچی خدیجہ کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد چچا شہاب اور چچی خدیجہ کو ان کے گھر پر ہی جامن کے درخت کے نیچے ہزاروں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ دفن کر دیا گیا، کیونکہ ہم جان چکے تھے کہ جامن کے درخت نے چچا شہاب کی محبت میں نواز اور اس کے خاندان سے انتقام لیا ہے۔ آج اس بات کو 32 سال بیت چکے ہیں۔ لوگ ہر جمعرات کو چچا شہاب اور ان کی قبروں پر آتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں بھی پوری کرتے ہیں۔ نواز کی بیوی مجیدہ صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ محلے والوں نے اسے پاگل خانے بھجوا دیا۔ چچا نواز بھی چند ماہ بعد جیل میں ہی مر گیا۔ پولیس نے اس کی میت کو لاوارثوں کی طرح پتہ نہیں کون سے قبرستان میں دفنا دیا۔ کسی کو آج تک نہیں پتہ۔ اولاد ہوتے ہوئے بھی وہ لاوارثوں کی طرح مرا۔ جامن کے درخت کو پھر کبھی ہم نے چلتے پھرتے یا حرکت کرتے نہیں دیکھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اپنے مالکوں کا انتقام لے کر اسے سکون اور چین آ گیا ہے۔ آنٹی فردوس کی زبانی یہ واقعہ سن کر مجھے اور آپی کو بہت دکھ ہوا کہ خونی رشتے بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اتفاق اور مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی سن کر اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ڈیلی نائٹ سٹوری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر لیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔